کبھی کبھی انسان کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس دوسرے انسان سے کبھی فیض نہیں پہنچتا، اس وقت انسان بڑا کمزور دل ہو جاتا ہے، کہتے کیا فائدہ اس انسان کو ہے، پڑھا ساری فیسیں میں نے ادا کی، سب کچھ میں کرتا رہا، اب ڈاکٹر بن گیا، اب انجینئر بن گیا، بھتیجا بھانجا فلاں 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 فلاں، اس نے کیا مجھے فیض پہنچایا۔ بس اوقات بیویاں بھی کہتی ہیں کہ تم اپنی بہن کی مدد کرتے ہو، فلاں بھائی کی مدد کرتے ہو، اس نے کبھی تمہیں سلام نہیں کیا، کبھی تمہارے حال نہیں پوچھا، کبھی تمہارے بیمار ہوئے تھے تمہیں فون نہیں کیا، اب تم پھر اسی کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہو، ملتا کیا تمہیں؟ تو بندے کا ایمان مل جاتا ہے کہ واقعی مجھے تو کچھ نہیں ملا، لیکن عقیدہ آخرت ہو تو اس کو پتہ ہوگا مجھے آخرت میں ملے، مجھے اس بندوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ انسان ہمیشہ مایوس تب ہوتا ہے، چھوٹے دل والا تب ہوتا ہے جب انسانوں پہ بھروسہ کرے، انسانوں پہ توقعات لگا کے رکھتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ اللہ سے توقع لگا کے رکھے گا، کبھی مایوس اللہ نہیں کرے گا اس بندے کو۔ ہم یا اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، نہیں پورا ہوتا تو مایوس ہوتے ہیں۔ دو غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے زندگی میں، دل چھوٹا ہونے کی، دو غلطیاں، یا انسان انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے یا مال دولت اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بھروسہ کرنے کے قابل نہیں، اس پہ توکل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دونوں فانی چیزیں۔ ہاں اللہ پر اعتماد رکھیں کہ اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا، پھر انسان سے دوسرے انسان سے کبھی بھی کوئی فیض نہ پہنچے پھر بھی آپ تعاون کریں گے، مجھے اس سے چاہیے کچھ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، توقع بھی نہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا پر ایمان رکھتے، وہ والا ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تکلیف پہنچنے پر، مصیبتیں تکلیفیں پہنچنے پر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی اس کو عطا کرتا ہے۔ کاش بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور خوبی بتائی، چوتھی خوبی، انسان معاشرے میں کیسے، ان حالات میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ والذین یصدقون بیوم الدین کے بعد چوتھی خوبی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے کانپتے، جو رب کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بندہ بن کے رہتا۔ دنیا میں ہمارے نوجوان بچے جو کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑتے، سامنے چوراہے میں پولیس والا نظر آ رہا ہو، کبھی وہ اشارہ کراس کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو، کہتے وہ دیکھ رہا ہے، پکڑ لے گا، 2000 روپے جرمانہ کر دے گا، ایسی خواہ میری موٹر سائیکل بند کر دے گا۔ وہ لوگ کہ جو رب کے عذاب سے ڈرتے وہ بھی بندہ بن کے زندگی گزارتے، اور رب کا عذاب یا اس کی قدرت دونوں دیکھ کر بڑے بڑے بندے بن جاتے ہیں، بڑے فرعون بن گیا۔ اب آپ بھی کہہ رہے گا فرعون، وہ اپنے آپ کو صرف بڑا نہیں سمجھتا تھا فرعون، وہ کہتا تھا، قرآن مجید میں الفاظ ہیں، انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات کے اندر الفاظ ہیں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ بھی جب ڈوبنے لگا تھا اللہ کی قدرت تو کہا میں ایمان لایا موسیٰ پر، موسیٰ تمام جہانوں کے رب پر میں ایمان لایا۔ اللہ کہتے نہیں، اب بیکار ہے، پہلے ڈر جاتے نا۔ اور ایک بات اور بڑی سمجھنے والی، ڈرتے ہم بھی ہیں معاشرے کے اندر، لیکن مخلوق سے ڈرتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بندہ ڈرتا ہے نا اس کو بزدل کہتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو رب کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بڑا باہمت ہوتا ہے، بڑے حوصلے والا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے، اس کا جواب غور سے سنیے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ یہ غلطی ہوئی ہے ہم سے معاشرے میں، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ڈرتے، اس لیے بزدل بن کے معاشرے میں رہتے، ڈرتے ہیں اس قوت سے ڈر، اس ملک سے ڈر، اس طاقت سے ڈر، اس فلاں سے ڈر، اس فلاں سے ڈر، انسانوں سے ڈر، مخلوق سے ڈر۔ اور جب خالق کا ڈر بیٹھ جاتا ہے پھر انسان بہادر ہو کر سر اٹھا کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ چاہے جسے نفع پہنچائے، اللہ چاہے جسے نقصان پہنچائے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ جب انسان کا ایمان بنا پھر اسی سے ڈرتا ہے۔ اور پانچویں خوبی اللہ نے یہ بتائی کہ انسان حوصلہ مند ہو کر کیسے زندگی گزارے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ انسان کی نفسانی خواہشات اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھی، مخصوص خواہشات نفسانی اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھی، وہ غلط نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کا استعمال بتایا کہ شادی کرے، اپنے نفسانی خواہشات کو استعمال کریں جائز طریقے سے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، وہ لوگ کہ جو اپنی ستروں کی حفاظت کرتے، اپنی مخصوص خواہشات نفسانی کی حفاظت کرتے۔ اگر میں لفظ بول دوں تو کوئی حرج نہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی سیکس کی حفاظت کرتے۔ اور جو لوگ اس کو غلط راستے پر استعمال کرتے ہیں وہ بندے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ انسان کمزور ہو جاتے ہیں، وہ قومیں کمزور ہو جاتی، کم ہمت ہو جاتی، نوجوان نسل کم ہمت ہو جاتی۔ جتنے دنیا کے اندر، بہت کھل کر بات کروں گا اس موضوع پر تھوڑا سا مہذب انداز میں، جتنے سیکس فری اسٹیٹس ہیں دنیا کے اندر
جہاں جنسی خواہشات کی آزادی دی گئی ہے، آپ غور کریں سب سے زیادہ خودکشیاں انہی ممالک، بغیر ممالک کا نام لیے، سب سے زیادہ خودکشیاں نوجوان طبقہ خودکشی وہیں کر رہا ہے، اور ان قوموں کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ہم کیسے کنٹرول کریں اس چیز کو، اس لیے کہ وہ نوجوان ہیں، کم ہمت ہو گئے، بے صبرے ہو گئے، کم حوصلہ ہو گئے، مارو ختم کرو اپنے آپ کو، بس ٹھیک ہے۔ پھر کہاں وہ خالق ہے نا، اس نے بتایا کہ اس انسان کے اندر یہ میں نے چیز رکھی ہے، اس چیز کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے تم قومی سطح پر تباہ ہو جاؤ، تمہارا معاشرہ ختم ہو جائے، ہمارا معاشرہ سارا کمزور ہو جائے۔ اور باہمت معاشرہ کون سا، حوصلے والا معاشرہ کون سا ہوتا ہے کہ اللہ نے خواہشات نفسانی انسان کے اندر رکھی ہیں، اس کو ڈھنگ سے استعمال کرے، اس خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو رکھے۔ اگلی خوبی اللہ نے بتائی حوصلہ مند ہونے کی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے، اپنی امانتوں کا امین ہونا، امانت کی ضد ہے کرپشن، خیانت، کرپشن۔ اللہ نے کہا حوصلے والی باہمت قومیں کون ہوتی ہیں؟ جو امین ہوتی، کافر ملک دنیا کے ساری گندگیاں غلاظتیں وہاں ہیں، لیکن صرف امین امانت دار اپنے ملکوں کے اندر سے کرپشن کر کے وہ مضبوط قومیں بنی ہیں، ابھی بھی ہیں۔ میں نے کہا نا ساری خباثتیں ان کے اندر، بہت سارے گناہ ان کے اندر، لیکن صرف اس خوبی پر عمل کر کے کہ انہوں نے اپنے ملکوں سے کرپشن کو ختم کر دیا، آج وہ مضبوط ہے، معاشی طور پر بھی مضبوط ہے، اور فلاں بھی مضبوط ہے، فلاں بھی مضبوط۔ وعہدہم راعون، اپنے وعدوں کا خیال کرنا، معاہدوں کا خیال کرنا، ایگریمنٹ کیا ہے وہی سودا دے دیں، اسی طرح کا سودا دے دیں، معاہدہ کیا یہ کام کرنے کا اسی طرح کا کام کر لیں۔ پھر کہوں گا کہ ان کافر ملکوں نے ان آیتوں پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو بہت مضبوط کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مضبوط انہی خطوط پر، والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، سچی گواہی، ایک مضبوط معاشرہ، باحوصلہ معاشرہ، باہمت معاشرہ۔ اور انہی آیات کے تسلسل میں آخری آیت ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے، اپنی نمازوں کو سنبھال کے رکھتے، ایسا نہ ہو نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، حقوق العباد بھی مارتے رہے، اور قیامت میں ساری نمازیں روزے چلے گئے دوسرے کے اکاؤنٹ میں، دوسرے کے کھاتے میں، اس بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے تاکہ نمازیں اور یہ روزے محفوظ بھی رہ جائیں، عبادتیں محفوظ بھی رہ جائیں، کہیں کسی اور کے کھاتے میں نہ چلے۔ اور انہی آیات کے تسلسل میں آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ www.darsequran.com